باب نمبر 36 نفخ صور اور فضائے اکبر اور قبروں سے اٹھنے کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں کس طرح آرام لوں اور کیوں کر خوشی کروں، حالانکہ اسرافیل سینگ منہ میں لیے ہوئے اور پیشانی جھکائے ہوئے اور کان لگائے ہوئے منتظم کھڑے ہیں کہ کب نفخ صور کا حکم فرمانا ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ سور ایک قسم کا سینگ ہے، تری کی شکل کا، اور اسرافیل اس کے منہ پر اپنا منہ رکھے ہوئے کھڑے ہیں، اور سینگ کے سرے کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اور وہ عرش کی طرف ٹکٹکی لگائے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جب حکم ہوگا تو پہلی پھونک ماریں گے تو ہر ایک جاندار اس کے خوف سے 4 فرشتوں کے سوائے مر جائے گا۔ پھر موت کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا، پھر میکائیل کی روح نکالے گا، پھر اسرافیل کی جان قبض کرے گا، پھر خود بھی مر جائے گا۔ اب خلقت اس حالت میں عالم برزخ میں 40 سال تک پڑی رہے گی۔ پھر اللہ تعالی اسرافیل کو زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس مضمون کی طرف آیت ذیل میں اشارہ ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر دوبارہ نفخ کیا جائے گا اور لوگ دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور لوگ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بعثت موت اموات کا وقت آئے گا تو اسرافیل سور کو منہ میں لے کر کبھی ایک قدم آگے رکھیں گے اور کبھی ایک قدم پیچھے، یعنی انتظار میں بے قرار ہو رہے ہوں گے یہاں تک کہ نفخ کا حکم دیا جائے گا۔ پھر لوگ ذلت و انکساری کی حالت میں اٹھیں گے، چہروں پر زردی چھائی ہوئی ہوگی اور حیران و پریشان ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے کہ دیکھیے ان کے حق میں سعادت کا فرمان جاری ہوتا ہے یا شقاوت کا۔ اس دن روئے زمین کے بادشاہ بھی تھراتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تمام اہلیان روئے زمین سے حقیر و ذلیل ہوں گے اور چونٹیوں کی طرح پاؤں میں روندے جائیں گے۔ پھر اس وقت وحوش بھی جنگلوں اور پہاڑوں سے آ جائیں گے اور دوسری مخلوقات میں خلط ملط ہو جائیں گے، اور بغیر کسی گناہ کے اس روز کے دہشت و وحشت سے سرنگوں ہوں گے۔ اور یہی منشا آیت ذیل کا اذا الوحش حشرت، جبکہ وحوش جمع کیے جائیں گے، پھر شیاطین و سرکش لائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جانے سے ڈرتے ہوں گے۔ پھر حشر و نشر کے بعد ننگے پاؤں ننگے بدن محشر کے زمین کی طرف چلائے جائیں گے جو سفید زمین ہوگی، اور اس میں کوئی نشیب و فراز، بلند و پستی، کجی و خمی نہ ہوگی، نہ کوئی ٹیلا ہوگا جس پر چڑھنے سے خوف آتا ہو، نہ کوئی گڑھا ہوگا جس میں گرنے کا احتمال ہو، بلکہ وہ زمین ہموار سپاٹ ہوگی جس میں ذرہ بھر تفاوت نہ ہوگا۔ اس کی طرف گروہ در گروہ، جوق در جوق ہانکتے جائیں گے۔ بس ایسے روز کے واسطے ہمارے دل ڈرنے والے ہوں اور ہماری آنکھیں خوف کھانے والی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز سفید ہموار زمین پر جمع کیے جائیں گے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ وہ زمین اس زمین دنیا کی طرح ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن وہ زمین اس زمین آسمان کے غیر ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زمین میں کمی و بیشی کر کے برابر کی جائے گی، اور اس کے درخت اور پہاڑ وادیاں سب دور ہو جائیں گی، اور اس میں زمین دھوڑی کی مانند ہموار کھینچی جائے گی جس میں کوئی خون نہ بہا ہوگا اور نہ اس پر کوئی گناہ ہوگا، اور آسمان کے ستارے اور چاند و سورج بھی غائب ہو جائیں گے۔ بس اس دن کی سختی اور شدت کا خیال نہ کرنا چاہیے کہ جب لوگ اس میدان میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے اوپر آسمان کے ستارے ٹوٹ پڑیں گے اور سورج و چاند بے نور ہو جائیں
جائیں گے اور ان کے نہ ہونے سے زمین تیرا و تاریک ہو جائے گی۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر آسمان گھوم جائے گا اور پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے اطراف و اکناف میں کھڑے ہوں گے۔ پس الامان الامان اس کے پھٹنے کی آواز سے جو تیرے کان میں پہنچے گی، پھر وہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح پگھل کر دھوڑی کی طرح سرخ ہو جائے گا اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے، اور لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کی طرح تتر بتر ہو جائیں گے، اور وہ ننگے پاؤں ننگے بدن پیادہ پا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن پیادہ پا چلتے ہوں گے اور پسینہ ان کی کنپٹیوں تک پہنچا ہوا ہوگا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس روز ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ یہ تو بڑے شرم کی بات ہوگی۔ فرمایا، اس روز ہر ایک اپنے اپنے حال میں گرفتار ہوگا، یہ کس کو ہوش ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ کر سکے؟ اس دن تو ہیبت کے مارے یہ حال ہوگا کہ بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہوں گے اور بعض چہروں کے بل سرنگوں۔ اس حالت میں دوسرے کی طرف دیکھنے کی کس کو طاقت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز لوگ تین طرح پر چلتے ہوں گے، بعض سوار، کوئی پیادہ، کوئی چہرے کے بل سرنگوں۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کے بل کس طرح چلیں گے؟ فرمایا، جس نے ان کو پاؤں پر چلایا ہے وہ قادر ہے کہ ان کو چہروں کے بل بھی چلائے۔ نقطہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ نہ کیا ہو اس کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر انسان نے سانپ کو پیٹ کے بل چلتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو اس کے پیٹ پر چلنے کی خبر سے انکار کر دیتا، اگر اس نے پاؤں پر چلنا بھی نہ دیکھا ہوتا تو اس سے بھی انکار کر دیتا۔ پس قیامت کے عجائبات سے صرف اس وجہ سے انکار کرنا کہ دنیا میں ایسے امور مشاہدہ میں نہیں آتے، حماقت و جہالت ہے۔ اگر تو نے دنیا کے عجائبات کو بھی نہ دیکھا ہوتا تو ان سے بھی انکار کر دیتا۔ پس قیامت کا نقشہ اپنے ذہن میں یوں جما لے کہ ننگا او بے پر او ذلیل او مردود او مبہوت او حیران او پریشان خدا کے سامنے کھڑا ہے اور انتظار میں ہے کہ تیرے واسطے کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ پھر اس جگہ کے ازدحام کو خیال کرنا چاہیے جہاں کے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں کے لوگ جمع ہوں گے۔ کیا فرشتے، کیا جن، کیا انسان، کیا شیطان، کیا وحشی، کیا درندے، کیا پرندے وغیرہ وغیرہ جمع ہوں گے۔ پھر ان پر آفتاب اپنی آب و تاب و جوش و خروش سے نکلے گا کہ اس کی گرمی سے انسانوں کا زہر پانی پانی ہو جائے گا اور لوگوں کے سروں پر 2 کمانوں کے اندازے کے برابر قریب ہو جائے گا، اور اس زمین قیامت پر عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں رہے گا، اور اس سائے کو صرف 3 مقربان الہی کو جگہ ملے گی۔ پس بعضے تو عرش کے سائے میں مامون ہوں گے اور بعضے آفتاب کی جگہ تاب حرارت سے جھلستے ہوں گے جس کی حرارت کی کوئی حد نہ ہوگی، اور اس قدر بھیڑ بھاڑ ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا اور قدم پھسلتے ہوں گے، اور خدا کے سامنے پیش کیے جانے سے مارے شرم کے آب آب ہوتے ہوں گے اور تھراتے ہوں گے، اور آفتاب کی حرارت اور سانس کی گرمی اور حیا کی آگ سے اس قدر پسینہ آئے گا کہ ہر ایک بال کی جڑ سے نکل کر زمین قیامت پر بہتا ہوگا۔ زمین قیامت پر بہتا ہوگا اور ان کے مدارج و منازل کے موافق ان کے بدنوں پر چڑھنا شروع ہوگا، بعض کے زانوں تک پہنچ جائے گا اور کسی کی کمر تک اور کسی کی کن پٹیوں تک، اور بعض اس میں ڈوب جائیں گے۔
ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کسی کا پسینہ اس کے آدھے کان تک پہنچا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کو اس قدر پسینہ آئے گا کہ زمین پر 70 ہاتھ چڑھ جائے گا اور ان کو ڈبو دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کی آنکھیں 40 سال تک آسمان کی طرف لگی رہیں گی اور شدت انتظار و خوف سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز آفتاب زمین کے نزدیک ہوگا اور لوگ پسینے میں تر بتر ہو جائیں گے، بعض کی ایڑی تک پہنچے گا اور بعض کی نصف ساق تک اور کسی کے زانوں تک اور کسی کی ران تک اور کسی کی کمر تک اور کسی کے منہ تک اور کسی کے سر تک۔ بس اس دن کی قلق و اضطراب کا خیال کرنا چاہیے اور اس انتظاری و بے قراری کو سوچنا چاہیے کہ کس حد تک پہنچی ہوئی ہوگی، اور بازے پکارتے ہوں گے کہ یا الہی ہمیں دوزخ میں جھونک دیجیے، مگر اس انتظاری و بے قراری سے چھڑائیے۔ پس انہوں نے راہ خدا میں تکلیف اٹھانے اور جہاد و حج و نماز و زکوٰۃ کے ادا کرنے اور کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنے اور امر معروف و نہی عن المنکر کرنے میں پسینہ نہ بہایا ہوگا۔ قیامت کے روز شرم و حیا، خوف و خطرے سے ان کا پسینہ بہے گا۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو جان لے کہ فرما برداری اور تابع داری کی محنت و مشقت انتظاری اور بے قراری کی تکلیف و مصیبت سے بہت آسان ہے۔